तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल फातिहा जो है, इसका नाम सूरतुल शिफा भी है, इसको उम्मु शिफा भी कहा जाता है, सबा मिनल मसानी भी कहा जाता है। ये बहुत जलीलुल कदर मुबारक सूरा है। इसकी 7 आयात जो हैं, इसकी अलग अलग बरक़ात हैं, अलग अलग इसके कमालात हैं, इसके करिश्मात हैं। और जो सूरह फातिहा को पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको रूहानी बीमारियों से शिफा अता फरमाता है, जिस्मानी से शिफा अता फरमाता है। जिन्नात जादू बंदिश के लिए बहुत ताकतवर तरीन अमल है और हिफाजत का बहुत ज़बरदस्त हिफाजती निज़ाम है, हिफाजती कला है और हिसार है बहुत बड़ा सूरतुल फातिहा। तो बहुत सारे लोगों के तजर्बात हैं, मुशाहदात हैं, कुछ इलाज मुआलजे के हवाले से वाक़यात हैं हज़ारों, जिनमें से आज हम आपके सामने कोई 3-4 वाक़यात जो है वो रखते हैं सूरतुल फातिहा के कमालात और करिश्मात के हवाले से। बाज़ ममालिक से चूँकि बहुत ज़्यादा मैसेज होते हैं, मरीज़ होते हैं, तो हमने फिर वो कुछ रेशो के हिसाब से कि जहाँ के ज़्यादा मैसेज हों, ज़्यादा मरीज़ हों, उनमें से कुछ वाक़यात जो हैं किस अमल के हवाले से हैं। ये एक बहुत मुश्किल काम है, कुछ करवा के कोई 2-3 वाक़या आपके लिए निकाले हैं, वो भी कुछ मुबम से, कि मरीज़ का पर्दा भी रहे और बात भी आप तक पहुँच जाए और मरीज़ का राज भी रहे और मुख्तसर आपको थोड़ी सी बात भी बता दी जाए आपके ईमान की तक़वियत के लिए। सूरतुल फातिहा के हवाले से है कि ये तो इंडिया से हैं और ये अमेरिका में हैं, जिनका ये वाक़या है कि बल्कि इन्होंने मेरी बैत भी की थी कोई 1.5-2 साल पहले, शायद पिछले रमज़ान की बात है। इनके ऊपर सख्त जादू होता था। तो नेक आदमी है बहुत और अल्लाह ने इनको बहुत नवाजा है। अमेरिका में अपना घर है इनका, इनकी 2 बेटे हाफ़िज़ कुरान हैं और 3 बेटियां हाफ़िज़ा हैं माशाअल्लाह, और मुख्तलिफ़ ममालिक में उनकी शादी कर दी है। एक बेटे की कर दी है शादी और एक बेटा भी कुंवारा है, वो अमेरिका में ही है, इंजीनियर है। तो इनके बहुत ज़्यादा मसाइल थे और अल्लाह पाक ने इनको शिफा दी। इनका मैंने इलाज किया, इनको फ़ोन पे भी काफ़ी दम किए, कोई 8-10 बार। तो इनको मैंने पढ़ाई सिर्फ सूरह फातिहा दी थी 70 बार बिस्मिल्लाह के साथ। फजर के बाद इन्होंने वो पढ़ी, अल्लाह पाक ने इनके मसले हल किए। कुछ दबाव पड़ता था, कुछ चीज़ें घर में नज़र आती थी, कुछ इनका तसनीफ़ व तालीफ़ का काम था वो रुका हुआ था, वो अल्लाह पाक ने चला दिया। बहुत सारे इनके मसाइल थे, वो अल्लाह पाक ने इलाज की बरकत से, सूरह फातिहा की बरकत से इनके मसले हल किए। और इन्होंने सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी है फजर के बाद 70 बार। इसी तरह ये दूसरा वाक़या है बेल्जियम का। ये हमारी एक बहन है, इनके ख़ुद भी बेचारी बीमार थी, इनको भी मैंने दम किया, इनके हस्बैंड को भी 3 दम किए थे। तो इनके हस्बैंड को फालिज था, तो इनको मैंने कहा कि सूरह फातिहा आपने 70 बार रोज़ाना पढ़ के अपने ऊपर भी फूंकना है, पानी पे दम करके ख़ुद भी पीना है, अपने हस्बैंड को भी पिलाना है। तो अल्लाह पाक ने इनके शोहर को भी शिफा दे दी और इनको भी शिफा दी और बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा हुआ सूरह फातिहा से और इलाज से। इनकी एक बेटी है, वो बात नहीं मानती थी, बहुत ज़िद्दी किस्म की थी, उसको भी इन्होंने सूरह फातिहा पढ़ के 70 बार जो पानी था दम करके उसको भी पिलाती रही। अल्लाह पाक ने उस बेटी को भी ठीक कर दिया, फर्माबरदार हो गई। इसी तरह ये लाहौर के एक आलिम है बच्चा, यहाँ हमारे करीब है, बल्कि मेरे दामाद हैं, उनका क्लास फेलो था, इकट्ठे आलिम बने, हाफिज़ भी शायद इकट्ठे हिफ्ज़ किया उन्होंने। तो उस बच्चे की शादी हुई और बहुत सख्त उसके ऊपर जादू का अटैक हुआ, कुछ और उनके घर में मसाइल थे, जिन्नाती भी हो गए। और जब उसको यहाँ रूहानी मंजिल लेके आए, कुछ 7-8 महीने पुरानी बात है ये ग़ालिबन, बल्कि उससे भी ज़्यादा पुरानी बात है। मैं उसके इलाज के बाद फिर मेरा दुबई का विज़िट था। असल में आज थकावट भी है, कुछ ऐसी जमाइयाँ आ रही हैं और इस वक्त टाइम भी
اللہ آپ کا بھلا کرے۔ 3:40 ہو گئے ہیں رات کے، بس ابھی تہجد کا وقت ہو رہا ہے بس ابھی، اور کیونکہ رات کو ہی تھوڑا سا موقع ملتا ہے کوئی ویڈیو کی ریکارڈنگ کا یا بات کا، تو صبح پھر سونا ہوتا ہے 7-8 بجے کے بعد ظہر تک، تھوڑا سا رات پڑھائی ہوتی ہے، مریضوں کے علاج معالجہ اعمال ہوتے ہیں، بس بہت۔ پھر بھی آپ حضرات گلہ کرتے ہیں کہ جی فون نہیں سنتے، ٹائم نہیں دیتے، کیا کریں۔ تو یہ بچے کو میرے پاس لے کے آئی، یہ عالم ہے نوجوان، تو اس کی شادی ہوئی نئی نئی، اس کو اس کے ماموں اور اس کے اور کوئی عزیز تھے تو وہ اس کو ایسے اٹھا کے لے کے آئے ہاتھوں پہ، اور اس کو ڈاکٹروں کے پاس پہلے ہاسپٹل لے کے گئے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، MRI میں کچھ نہیں آیا، CT اسکین میں کچھ نہیں آیا، اس کی CBC رپورٹ بالکل کلیئر تھی، اور اس کے سارے ٹیسٹ جو تھے LFT وغیرہ اور الٹرا ساؤنڈ کروایا، سب ٹیسٹ اس کے کلیئر تھے، تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو پھر اللہ کے فضل سے میں نے اس بچے کا علاج کیا، یہاں آتا رہا کافی ہفتے، 2-3 ہفتے تو بہت انہوں نے ڈسٹرب کیا، بار بار ہمارے داماد سے، ان کے والد صاحب جو میرے بہنوئی ہیں ان سے کال کرواتے تھے، جی بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا، میں نے کہا تھوڑا ٹائم لگے گا، حوصلے کے ساتھ علاج کروائیں۔ پھر 3-4 ہفتے کے بعد الحمدللہ بہتر ہونا شروع ہوا، اور اب اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہے، جو چل نہیں سکتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، کھا پی نہیں سکتا تھا، یعنی کہ بالکل ہاتھوں پہ اٹھا کے لاتے تھے اس کو ایک بچے کی طرح، اور بالکل معذور ہو چکا تھا، اب ماشاءاللہ وہ مدرسے میں پڑھا رہا ہے اور چل پھر رہا ہے، بات کرتا ہے، ٹھیک ٹھاک کھاتا پیتا، مزے کر رہا ہے، اور جب سے ٹھیک ہوا ہے ہمیں ایک بار بھی ملنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ بھی میں آپ کو ساتھ بتا دوں کہ یہ ساری بے وفائیاں جو ہے یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، ناقدری اور بے وفائی۔ تو اللہ پاک نے اس عالم نوجوان بچے کو شفا دی، ٹھیک ہوا، اور اس کو صرف جو پڑھائی دی اور جو دم بھی میں نے کیا وہ صرف سورہ فاتحہ کا، اور اس کو پڑھائی بھی صرف سورہ فاتحہ کی دی تھی 70 بار، کہ اس کو کہا تھا کہ تم لیٹ کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، جیسی تمہاری ہمت ہے، نہیں بیٹھا جاتا لیٹ کے پڑھو۔ اس نے 70 بار سورہ فاتحہ پڑھی روزانہ بسم اللہ کے ساتھ، سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ اور ایک اور ہے یہ ہمارے لاہور بیریا ٹاؤن کا، بیریا ٹاؤن میں جو ہماری رہائش ہے دوسری، وہیں میرا ہمسایہ ہے، یہ ہماری اسی گلی میں اسی بلاک میں ان کی رہائش ہے، تو مسجد میں ان کے والد صاحب جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے، تو ان کا بیٹا تھا، ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اس کو پہلے شیزوفرینیا ہوا، پھر یہ آگے چلا گیا، اور سائیکی پیشنٹ انہوں نے کہا، اور وہ نشاور انہوں نے دوائیوں پہ لگایا ہوا تھا، ریلیکسیشن کی دوائیاں دیتے تھے، نشاور دوائی دے کے اس کو سلا دیتے تھے، اس بیچارے کو انہوں نے ڈپریشن سے نکالنے کے لیے نشاور دوائیاں دے دے کے اس بیچارے کو ویسے ہی وہ ہیروئن کا جہاز بنا دیا تھا، تو ہر وقت اس کو نشاور دوائی دی، اور وہ سویا سویا، کوئی ہوش نہیں، جی ہوش آتی ہے تو پھر کچھ نہیں۔ خیر میں نے اس کو چیک کیا تھا، اس کا مسئلہ تھا تھوڑا سا کوئی جناتی مسئلہ تھا، اللہ کے فضل سے اس کا پھر میں نے اسی طرح سورہ فاتحہ سے علاج کیا، آتے جاتے پھر میں نے اس کو 11 دم کیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ نے آنا تو پہلے آپ نے گاڑی کی بریک ہمارے گھر کے آگے لگانی ہے، ان کے گھر سے گزر کے پھر آگے ہماری رہائش ہے بیریا ٹاؤن لاہور میں۔ تو یہ ہمارے بحریہ کے ہمسائے تھے، اللہ نے ان کے بیٹے کو شفا دی، انہوں نے ماشاءاللہ ہماری بہت خدمت کی، بہت اکرام کیا، بہت تحفے تحائف دیے، بہت ہدیہ بھی دیا، اللہ تعالیٰ ان کے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو مستقل اپنی حفاظت میں رکھے۔ اب علاج ہو گیا الحمدللہ، اس کی ساری ڈاکٹری ہم نے میڈیسن بند کر دی، اسٹریس کی دوائیاں تھی، ریلیکسیشن کی دوائیاں تھی، اور جتنی نشاور دوائیاں تھی آہستہ آہستہ میں نے ان کو کم کر کے اس کی بند کر دی۔ اس کو سر پہ، پاؤں کے تلووں پہ بادام روغن کا مساج شروع کروایا، اس کو ڈیلی بیری کے پتوں سے سورہ فاتحہ 70 بار ان کے ذمہ لگایا تھا کہ آپ نے پڑھ کے بیری کے پتوں پہ 21 پتوں پہ دم کر کے اس کو پانی میں بوائل کر کے اس کو غسل دینے ہیں، 7 غسل دیے، سورہ فاتحہ کا میں نے دم کیا، والد صاحب کے ذمہ لگایا، 70 بار وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے روزانہ اس کو دم کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کے، ہمارے ہمسائے تھے بیریا ٹاؤن لاہور میں، ان کو شفا دے دی بچے کو، تو نوجوان تھا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو اس طرح بہت سارے سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں، انسان کس واقعے کو بیان کرے کس کو نہ کرے، یہ مختصر اشارے میں اور اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ واقعات رکھے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اتنے زیادہ فضائل ہیں، اتنی برکات ہیں، اتنے اس کے کرشمات ہیں، اتنے کمالات ہیں، اتنے اس کے اندر اللہ رب العزت نے فیض کو رکھا ہے، خیر و برکت کو رکھا ہے، کہ انسان کی زبان
بیان نہیں کر سکتی، جو پڑھتا ہے وہی اس کی برکات دیکھتا ہے۔ تو آپ کی مرضی ہے، آپ کو اللہ رب العزت جتنی بھی توفیق دے، 140 بار، 70 بار، صرف 41 بار، 7 بار، ہر نماز کے بعد 1 بار، ہر نماز کے بعد 7 بار، فجر کے بعد 41 بار یا فجر کے بعد 70 بار، جتنی آپ کا دل چاہے، آپ کو توفیق ملے، اتنی سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کو میم کے وصل کے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور پھر آخر پہ آمین ضرور کہیں، پانی پہ دم کر کے خود پئیں، اپنے بیماروں کو پلائیں، اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت اپنے نام کی، اپنے کلام کی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔